پاکستان علماء کونسل جو ہے اس نے یہ جو حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاملات طے پائے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت پیدا کرنا کہ جس کے اندر یہ ہم نے لال مسجد کا معاملہ جو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لال مسجد آپریشن سے پہلے آپ اسلام آباد کے صحافی دوست گواہ ہیں، یہی کہا جاتا تھا کہ حکومت کہاں ہے، رٹ کہاں ہے، قانون کدھر گیا، اور جب آپریشن ہو گیا تو پھر کہا جاتا تھا کہ ظلم ہو گیا۔ تو اگر حکومت کی دانشمندی سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور علماء مشائخ نے تحریک لبیک کی شورا کے جو اراکین ہیں، اگر انہوں نے بیٹھ کے معاملات کو حل کر لیا ہے تو اس کے اندر پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی کیفیت سے باہر آئے کہ مزید تشدد نہیں ہوا، مزید خون ریزی نہیں ہوئی، نقصان نہیں ہوا۔ جہاں تک ہمارے پولیس والوں کی بات ہے، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں۔ میں خود میو اسپتال لاہور میں ان کی عیادت کے لیے گیا، اور آج میں یہاں پاکستان علماء کونسل کی طرف سے ایک تو پرائم منسٹر صاحب کی ہدایات میں وہاں گیا تھا، اس سے آپ کو یہ ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ ان کا درد اور کرب ہمیں کس لیول پر ریاست میں موجود ہے۔ لیکن میں علماء کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان علماء کونسل کی طرف سے، ملک بھر کے علماء مشائخ کی طرف سے، کہ ہم ان شہداء کے ساتھ ہیں، ان شہداء کی فیملیوں کے ساتھ ہیں، زخمیوں کے ساتھ ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ ہیں۔ اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ماورائے آئین اور قانون کوئی چیز نہیں ہوگی، تو ہمیں اپنے وزیر اعظم پر بھی اعتبار کر لینا چاہیے۔ جب ایک بات آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے اس کے مطابق جو اقدامات کیے جائیں وہ زیادہ بہتر ہیں، یا یہ زیادہ بہتر تھا کہ لاشیں گرتی، خون ریزی ہوتی، تشدد ہوتا؟ تو ہمیں امید ہے کہ جو بات چیت ہوئی ہے، جو معاملات طے پائے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوگا انشاءاللہ، اور ملک کے اندر جو ہے ایک امن اور آشتی کی فضا آئے گی۔ اور فرقہ وارانہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے علماء مشائخ کو یہ جو آپ دیکھیں کہ عشرہ رحمت للعالمین 3 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک پورے ملک کے اندر جس طرح منایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا گیا، آپ کی نعت کو بیان کیا گیا، کیا کسی اور دنیا میں اس انداز سے سیرت کے یہ ایام منائے گئے؟ سیرت طیبہ، پھر سیرت اتھارٹی، پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اقوام متحدہ میں، یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اقوام متحدہ میں بات ہوئی، OIC میں بات ہوئی، پھر ہماری قرارداد کے اوپر جو ہے OIC کے اندر وزرائے خارجہ جو ہے نیجر کے اندر، انہوں نے OIC کے وزرائے خارجہ نے متفقہ قرارداد منظور کی کہ اسلامک فوبیا اور ناموس رسالت اور مقدسات جو ہیں ان کے اوپر جو ہے عالمی سطح پر قانون سازی ہو۔ تو الحمدللہ پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں، ہمارا جو دین سے تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا تعلق ہے، وہ انشاءاللہ ہم زیادہ دعوت تو نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر کسی سے زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ وہ وزیر اعظم جس کے اوپر عرب ذرائع ابلاغ نے ڈاکومنٹریاں بنائی ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عمران خان جب مدینہ منورہ میں اترتا ہے تو وہ ننگے پاؤں ہوتا ہے، بغیر جوتے کے ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب حاضری کے لیے جاتا ہے تو اس کا عقیدت سے سر جھکا ہوا ہوتا ہے، پاؤں ننگے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، مد نظر رکھنی چاہیے۔ کوئی بات آپ کرنا چاہیں گے؟ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے، سعودی عرب ڈائریکٹ فلائٹ پاکستان کے لیے اوپن نہیں کر رہا، UAE کی جو اسٹیٹ ہے شارجہ اور دبئی وہ دونوں مقبوضہ جموں کشمیر میں بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، عمان اور دیگر اسلامی جو عرب ممالک ہیں وہ پاکستان کے لیے ویزے بھی نہیں کھول رہے، کیسے تعلقات بہتر ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فلائٹیں کو خالی پاکستان کے لیے آپ کا یہ جو سوال کا حصہ ہے اس کو ٹھیک کر لیں. سعودی عرب نے مرحلہ واز فلائٹیں اور سفر کھولا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی کھل جائے گا. خالی پاکستان پر جو ہے فلائٹوں کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے, باقی دنیا بھی ہے اس میں شامل ہے. اور کرونا کی وجہ سے وہ جو اقدامات کر رہے ہیں ہمارے سفارت خانہ وزارت خارجہ اس کے اوپر ان ٹچ ہے. اور باقی چیزیں, ہر ملک کا ویزا دینے کا ایک اپنا نظام ہے. پاکستان جو ہے اپنے دوست ممالک کے داخلی اور خارجی نظام میں مداخلت نہیں کرتا ہے. لہذا جو ممالک جس انداز سے اپنے ویزے کے سلسلے کو جو ہے وہ کر رہے ہیں اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ہمارے ملک کے ویزے کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے. کیا ہم جو ہے دوسرے ممالک کو یہ کہیں کہ وہ ہمارے شہروں کی طرح ویزوں کا سلسلہ کر دیں؟ تو جو ان کی ترتیب ہے اس کے مطابق جو ہے جن دوستوں کو ویزا چاہیے ہوتا ہے وہ وہاں اپلائی کر لیں. دیکھیں, سپہ سالار ہے قوم, ہم سب کے سپہ سالار ہیں. ریاست کا ایک جو ستون ہے وہ پاکستان کی فوج بھی ہے, اور اگر بدامنی آتی ہے تو اس سے متاثر سارے ہوتے ہیں. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اگر بلایا ہے علماء کو یا ان سے بات کی ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. وہ بھی اسی ریاست کا حصہ ہیں, اور جس طرح وزیر اعظم کوشش کر رہے تھے, باقی حضرات کوشش کر رہے تھے, اسی طرح چیف صاحب نے کی ہے. تو اس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے. مقصود امن تھا. وہ امن کس طرح ملا؟ الحمدللہ ہماری منزل امن ہے. کون سا راستہ اختیار ہوا اس پہ تو بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. اور کیا باجوہ صاحب جو ہماری فوج ہے اور ہمارا سپہ سالار ہے وہ تو قوم کے سر کا تاج ہے. ہماری فوج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ باتیں کرنے والے میرا خیال ہے وہ ہر چیز سے نیگیٹو پہلو کیوں نکالتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ پوری ریاست نے مل کر قوم کو امن دیا ہے؟ یہ بات بھی کرنی چاہیے. سوال چل رہا ہے اور اس کا ہم کئی 100 بار جواب دے چکے ہیں. اگر ایک دفعہ گزارش یہ ہے کہ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. دنیا کے کسی خطے میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے. نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک واضح نقطہ ہے کہ جو پاکستان کے آئین قانون کو مان لے, پاکستان کے پرچم کے نیچے آ جائے. کیا آصف علی زرداری صاحب کے دور میں سوات کے طالبان سے مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ کیا تحریک رفاظ شریعت محمدی سے مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ کیا وزیرستان کے طالبان سے معاہدے نہیں ہوئے؟ کیا آج بھی نواز شریف صاحب کے دور میں مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کو کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کے لیے نہیں بھیجا گیا؟ ایک منٹ گزارش سن لے نا. آج بھی آپ کی ریاست کا ایک موقف ہے کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتا ہے, ہم اس سے تو اس میں کوئی, اگر آپ کیا چاہتے ہیں کہ بات چیت نہ کی جائے, کیا کیا جائے پھر؟ مذاکرات تو ہر صورت آپ کرتے ہیں. مذاکرات دنیا میں کہیں ہے کہ مذاکرات سے راہ فرار اختیار کیا جائے؟ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس قابل تھے کہ ہم نے مذاکرات کیے. دونوں طرف کے لوگوں نے عقل سے, شعور سے اس بات کو سمجھا کہ خون ریزی سے بچنا چاہیے. تو اس پر تو تحسین ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر یہ وہی منظر ہے جو ہم نے لال مسجد میں دیکھا کہ پہلے رٹ کہاں ہے اور جب آپریشن ہو گیا تو پھر کہا ظلم کر دیا. تو الحمدللہ ہم نے ظلم نہیں کیا. یہ ہمارے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, پاکستان کے رہنے والے ہیں, اور ہم نے ان سے بات چیت کی ہے. آپ کو بار بار وزیر اعظم صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ماورائے آئین اور قانون کوئی چیز نہیں ہوگی, تو آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے. اور علی محمد خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہیں, انتہائی سمجھدار ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں. اسپیکر صاحب ہمارے, یہ سارے حضرات اس کمیٹی میں ہیں. تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیں, 2-4 دن میں انشاءاللہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تحریک لبیک کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ مفتی صاحب فی الحال جو ہم بات کر رہیں اسی پر رکھ لیں, انشاءاللہ اس پہ پھر بات کر لیں. بہت شکریہ.